السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں۔ فرمایا، اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں۔ بنی اسرائیل میں عامیل نامی ایک مالدار تھا۔ جو بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار اور تونگر تھا، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ بوڑھا مرتا ہی نہیں تو ورثے کی لالچ میں اسے خیال آیا کہ میں ہی اسے کیوں نہ مار ڈالوں اور اس کی لڑکی سے نکاح بھی کر لوں، قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کر دیت بھی وصول کروں اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں۔ اس شیطانی خیال میں وہ پختہ ہو گیا اور ایک دن موقع پا کر اپنے چاچا کو قتل کر ڈالا۔ بنی اسرائیل کے بھلے لوگ ان کے جھگڑوں بکھیڑوں سے تنگ آ کر یکسو ہو کر ان سے الگ ایک اور شہر میں رہتے تھے۔ شام کو اپنے قلعے کا پھاٹک بند کر دیا کرتے تھے اور صبح کھولتے تھے۔ کسی مجرم کو اپنے ہاں گھسنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اس بھتیجے نے اپنے چاچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعے کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور یہاں آ کر اپنے چاچا کو ڈھونڈنے لگا۔ پھر ہائے دہائی مچا دی کہ میرے چاچا کو کسی نے مار ڈالا۔ آخرکار ان قلعے والوں پر تہمت لگا کر ان سے دیت کا روپیہ طلب کرنے لگا۔ انہوں نے اس قتل سے اور اس کے علم سے بالکل انکار کیا، لیکن یہ اڑ گیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا۔ یہ لوگ عاجز آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ شخص خواہ مخواہ ہم پر ایک قتل کی تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ ہم بریء الذمہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہاں سے وحی نازل ہوئی کہ ان سے کہو ایک گائے ذبح کرے اور اس گائے کے گوشت کو اس مردہ شخص کے منہ پر مار دیں تو وہ اٹھ کر بتا دے گا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں آپ گائے کے ذبح کا حکم دے رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ، مسائل شرعیہ کے موقع پر مذاق جاہلوں کا کام ہے، اللہ عز و جل کا حکم یہی ہے۔ اب اگر یہ لوگ جا کر کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے سوالات کا دروازہ کھولا اور کہا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ اس پر حکم ہوا کہ وہ نہ بہت بوڑھیا ہے نہ بچہ ہے، جوان عمر کی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا، حضرت ایسی گائیں تو بہت ہیں، یہاں بیان فرمائیے کہ اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے۔ وہی اتری کہ اس کا رنگ بالکل صاف زردی مائل ہونا چاہیے، باہر دیکھنے والے کی آنکھوں میں اترتی جاتی ہے۔ پھر کہنے لگے، حضرت ایسی گائیں بھی بہت سی ہیں، کوئی اور ممتاز وصف بیان فرمائیے۔ وہی نازل ہوئی کہ وہ کبھی ہل میں نہیں جوتی گئی، کھیتوں کو پانی نہیں پلایا، ہر عیب سے پاک ایک رنگی ہونی چاہیے، داغ دھبا نہ ہونا چاہیے۔ جوں وہ سوالات بڑھاتے گئے، حکم میں سختی ہوتی گئی۔ اب ان پر ضروری ہو گیا کہ وہ اسی قسم کی گائے کو تلاش کرنے لگ جائیں۔ جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائے ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو وہ اس گائے کو ایک لڑکے کے پاس پاتے ہیں۔ وہ لڑکا اپنے ماں باپ کا بڑا فرما بردار ہوتا ہے۔ اس لڑکے کے پاس جب وہ جاتے ہیں تو اور کسی کے پاس وہ گائے کو نہیں پاتے، صرف اسی لڑکے کے پاس پاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اس ایک گائے کے بدلے 2 گائیں لے لو۔ یہ انکار کرتا ہے، پھر کہتے ہیں 3 لے لو، 4 لے لو، لیکن یہ راضی نہیں ہوتا۔ 10 تک کہتے ہیں مگر پھر بھی نہیں مانتا۔ یہ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں،
جو یہ مانگے دے دو اور اسے راضی کر کے گائے خریدو۔ آخر گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا۔ تب اس نے اپنی گائے بیچی۔ یہ برکت اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی، جبکہ یہ بہت محتاج تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی بیوہ ماں غربت اور تنگی کے دن بسر کر رہی تھی۔ غرض اب یہ گائے خرید لی گئی اور اسے ذبح کیا گیا اور اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم سے لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ جی اٹھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا میرے بھتیجے نے، اس لیے کہ وہ میرا مال لے کر اور میری لڑکی سے نکاح کر لے، بس اتنا ہی کہہ کر وہ پھر مر گیا اور قاتل کا پتہ چل گیا، اور بنی اسرائیل میں جو جنگ و جدال ہونے والی تھی وہ رک گئی اور یہ فتنہ دب گیا۔ اس بھتیجے کو لوگوں نے پکڑ لیا، اس کی عیاری اور مکاری کھل گئی اور اسے اس کے بدلے میں قتل کر ڈالا گیا۔ یہ قصہ